کو کھانے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلے سیگمنٹ میں. ڈیفینیٹلی. چلیں گفتگو جاری گیسٹ رکھتے ہیں. موجود ہے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ محمد رحمان پیٹر ان چیف ہمارے ساتھ موجود ہے ریئلٹرز. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اس طرح کی چیز ہونا اتنے بڑے ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہونا, اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ. دیکھیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شاید ہم ورلڈ میں 2nd نمبر کے اوپر ہیں اس وقت اس ریشو میں. جی. تو دیکھیں جو قومیں یا جو حکمران تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آج حالت یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاورٹی ریٹ ہے ورلڈ بینک وہ کہتا ہے کہ 44% سے اباو ہے. اسی طرح جب ہم دیگر شعبہ جات میں دیکھتے ہیں جیسے کہ پولیو جو ہے جن ملکوں میں ختم نہیں ہو سکا اس میں سے پاکستان بھی شامل ہے. اسی طرح زچگی کے دوران جو ڈیتھ کی ریشو ہے ہم اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. جہاں پر صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے اس میں بھی ہم ٹاپ آف دی لسٹ ملکوں میں آتے ہیں. تو اسی طرح ہم جس بھی شعبے کو دیکھیں تو وہاں پر ڈکریز ہے. یعنی کہ آہستہ آہستہ ہم یعنی کہ بالکل نیچے کی طرف ہمارا سفر جاری ہے. اسی طرح ہم شہروں کی حالت دیکھیں جیسے کہ ہمارا سب سے بگیسٹ شہر ہے جو کہ پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی. اس کا انفراسٹرکچر تقریباً تباہ ہو چکا ہے. 52% کے اوپر یہ شہر کچی آبادیوں پر مشتمل ہے اس وقت, اور آہستہ آہستہ مزید جو ہے اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی مجھے تو یعنی کہ میں ابھی ایک نیوز دیکھی کہ ایک اسمبلی میں بل پاس ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ 2010 تک کراچی میں جو کچی آبادیاں یا گوٹ بس چکے ہیں ان کو ریگولائز کرنے کی جو پالیسی ہے اب وہ پہلے جو KMC کے پاس تھی اب جو کچی آبادی کی منسٹری ہے اس کے پاس آ گئی. تو یہ یقیناً دیکھیں ہماری سوچ دیکھیں کہ ہم 2026 میں کچی آبادیوں کے لیے پالیسیز دے رہے ہیں جہاں پر دنیا میں ہائی رائز سٹیز بننے ہیں. سعودی عرب کہہ رہا ہے میں نیون سٹی بناؤں گا صحرا کے اندر. اسی طرح دبئی کی سوچ دیکھیں یا ایز کمپیئر ٹو دیگر سوچ دیکھیں اور ہماری سوچ دیکھیں کہ ہم کس وقت کہاں کھڑے ہیں. اور اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. یعنی کہ آپ جب تک اپنی قوم کو تعلیم نہیں دیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے اور آپ کی حالت یہی رہے گی. اچھا یہ رحمان صاحب کیونکہ یہ اسی مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کیونکہ آپ کا تو تعلق بھی ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس واقعتاً ویل کو, پہلی بات تو یہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا نا, جس مائنڈ سیٹ سے آتا ہے نا شخص وہ پالیسی میکر وہ اسی طرف لے کر جاتا ہے. اگر وہ کسی ایسے رورل ایریا سے آیا ہے, کسی بیکورڈ ایریا سے آیا ہے, اس کی آ کے کوشش ہوگی کہ شہر کو اسی طرح بنا دیا جائے کیونکہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح کے معاملات ہونے چاہیے جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات آپ نے کی ابھی ذرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے, خیال آتا ہے اگر کہیں پہ واقعی ڈیولپمنٹ کرنی ہو تو ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا ایک انڈسٹری ہے, آپ اس کا ایک بہت بڑا ان پٹ ہے جو لے سکتے ہیں. اور جہاں پر آبادی کا 10% حصہ آپ کا اسکول سے باہر ہے, انسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ کے پاس کالجز نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, تو بجائے اس کے کہ جو آپ سپورٹ پروگرام فلانا سپورٹ پروگرام یہ سپورٹ پروگرام جس کے اندر آپ پیسے پھینک رہے ہیں, ایجوکیشن کو ٹیک اپ کرتے, ریئل اسٹیٹ والوں کے ساتھ مل کر کوئی اس طرح کے پروجیکٹ انیشیٹ کرتے, ماڈل اسکولز بناتے, کالجز بناتے, تو کتنی بڑی آپ اس سے انڈسٹری بھی چل جاتی اور کتنا بڑا بینیفٹ لانگ ٹرم آپ کو ہوتا. لیکن کبھی یہ ایجنڈے میں آیا نہیں, کبھی کوئی اس قسم کی آیا ہے کوئی پروپوزل جس کے اوپر کام کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے. نہیں دیکھیں ابھی تک تو جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ پرپوزل ایسے ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک جو آپ کا شعبہ ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. آپ ریسنٹلی پچھلے 10 سے 15 سالوں کی ہسٹری دیکھیں تو جو سب سے اچھا جس شعبے نے پرفارم کیا وہ ریئل اسٹیٹ ہے. لاسٹ بجٹ میں بھی دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو پرفارمنس تھی وہ آپ کے اہداف سے اوپر گئی. اور یہی شاید ایک واحد شعبہ ہے جو پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکال سکتا ہے. اور ابھی آپ کے پاس چانس بھی ہے, دبئی میں جو ہے وہ ابھی جو ریسنٹلی یہ جنگ کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا اور جو ہمارا پیسہ ان ملکوں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ ہوتا تھا وہ آپ پاکستان میں ہی پارک کر سکتے ہیں اور پاکستان ایک اسٹیبل کنٹری بھی ہے. تو آپ اس شعبے کا کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟
بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ بلین آف ڈالرز کی یہ انڈسٹری ہے. اپرچونٹی جیسے کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں وہ $60 بلین کی انڈسٹری ہے اور یہ اباؤٹ ٹو $1800 بلین کی انڈسٹری ہے اور شاید اس سے بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار اویلیبل نہیں ہے اس شعبے کے. پھر آپ کی تمام الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں اور ایک جو چیز ہے جو ہم اکثر ریئل اسٹیٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا اکثر بلکہ اکانومسٹ کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے یعنی کہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں ہے اور یہ پلاٹ کی صورت میں ریئل اسٹیٹ میں پیسہ پارکنگ ہوتا ہے. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ریئل اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بیسک یہی ہے کہ ایک پیس آف لینڈ اینڈ اے بلڈنگ کنسٹرکٹیڈ آن اٹ. اور دوسری ڈیفینیشن ہے تھنگس اٹیچ ٹو دی ارتھ ادر دین کراپ ٹریز ایٹ ایکسٹرا آر. تو بیسک جو ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس کا تعلق کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہے نہ کہ پلاٹ کی پارکنگ سے ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے ہم بارہا تجاویز یہ دے چکے ہیں کہ آپ اس میں ہمیں لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے, اصلاحات کی بھی ضرورت ہے اور ایک اچھے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس طرف کیسے لے کے جانا ہے. تو جو بھی اس سلسلے میں جو بھی سوسائٹی اناؤنس ہو, خاص طور پر جو ٹاؤن پلاننگ کی صورت میں پلاٹس کی صورت میں کوئی سوسائٹی اناؤنس کی جاتی ہے تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور صوبائی گورنمنٹس کو بھی لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کی اپروول لو تو اس میں کم سے کم بلڈر یا ڈیولپر کو آپ پابند کریں کہ وہ اس میں 50% کنسٹرکٹیڈ ایریا دے گا نہ کہ زیادہ پلاٹس دے گا. جب آپ 50% کنسٹرکٹیڈ ایریا کی شرط رکھیں گے اور اپنے بائی لاز میں لکھیں گے تو یہ حقیقی ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ رجحان بڑھے گا اور جو پلاٹ کی ایک دم پرائس بڑھتی ہیں وہ بھی رکیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ سینکڑوں الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی جڑیں گی اور انشاءاللہ تعالی ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بہت زیادہ ترقی کرے گا, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. ایک چیز کو اور تذکرہ کرنا چاہوں گا ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے. آج کل کے ہمارا کنسرن تھا کہ بجٹ کے اندر ہمارا یاد ہوگا آپ کو کہ ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی تھی 5% سے 2.5% تک کر دیا گیا تھا کہ آپ سیلنگ کے اوپر جو ہے ٹیکسز کو ڈرا کیا گیا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی اس سے کوئی ڈراسٹک موو بنے گی, کوئی چینجز آئیں گی مارکیٹ کے اندر, کوئی لیکن اب تک اس طرح اس کا کیا ریزلٹ نظر آیا ہے؟ کوئی مارکیٹ میں ایکٹیویٹی آئی ہے؟ دیکھیں اس میں ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کیونکہ بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اب یہ شعبہ اچھی پرفارمنس دے گا. کچھ ہلکی سی موومنٹ ہے خصوصی طور پر کراچی شہر میں جب دیکھیں تو ہم ڈی ایچ اے کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دیکھیں تو اس میں کافی فرق آیا, پرائس اپ گئی ہیں اور وہاں پہ جو ہے جی بائر بھی موجود ہے. اسی طرح جو پھر ہمارے دیگر ایریاز ہے پھر یہ ادھر موون ہوگا جیسے کہ اسکیم 33 ہے, گلستان جوہر, گلشن, پی سی ایچ ایس یا دیگر ہمارے علاقائی مارکیٹس ہیں یہاں کی شہر کی. تو ادھر یعنی کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ موومنٹ اچھی ہوگی. ٹھیک ہے رحمان صاحب, آپ سے بات کریں گے مزید. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں سید گل نوید تجزیہ کار ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں. یاسر, ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں جہاں ولیکہ ہاسپٹل میں HIV کے کیسز بچوں میں ٹرانسفر ہوئے. اور یہ ایسی چیز ہے مطلب بچوں کی تو پوری زندگی آپ نے خراب کر دی ہے آپ کی جو غفلت ہے اس کے باعث. تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم. نوید صاحب, آپ نے دیکھا جس طرح یہ واقعہ پیش آیا کراچی کے ہسپتال میں, تو یہ کہا تو جا رہا ہے کہ 30 کیسز ہیں لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کیسز ہو سکتے ہیں. میڈم, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, یاسر بھائی آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عدد و شمار جو بتائے گئے ہیں وہ 107 اور اس کی اصل حقائق آپ دیکھیں گے تو 200 سے اوپر ہیں کیونکہ والدین جو ہیں اب وہ کورٹ چلے گئے, وہ عدالتوں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا. وہ عدالتوں کی طرف کیونکہ ادارے کوئی کام نہیں کر رہے, اگر ادارے کوئی کام کرے تو ان کو عدالتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے اوپر وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا, اس کی انکوائری کرنی چاہیے تھی. اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جن کی غفلت ہے یا لاپرواہی ہے یا لالچ ہے, میں لالچ کہتا ہوں اس کو, کہ ایک سرنج بچانے کے لیے تم نے 3 سال کے بچے کی زندگی تباہ کر دیا, ایڈس میں اس کو مبتلا کر دیا. آپ پورے سندھ کا ریشو دیکھیں, 300 تقریباً 300 کے لگ بھگ کیسز ہیں اور صرف اورنگی ٹاؤن کے اندر 200 کیسز, 107 کیسز تو رپورٹ کر رہی ہے حکومت خود. تو یاسر بھائی ڈھائیلوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ بنا پروٹوکول کے عوام کے اندر تو جائیں, ان کو پتہ چلے. بالکل صحیح.
کہ پروٹوکول کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے. آپ اندازہ کریں ابھی بجٹ کے اندر انہوں نے جو چیزیں رکھی ہے اور جو صرف کتابوں کے اندر یا اپنی فائلوں کے اندر جو یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ حکومت کو یہ چیزیں چاہیے. آپ آباد کو دیکھیں نا, جو کراچی کی بڑی آپ جو سمجھ لے ایپیکس باڈی ہے آپ کی, جتنے کنسٹرکشن کرنے والے ہیں ان کی ایک سمجھ لے یونین بنی ہوئی ہے. اس کی حالت دیکھیں, انہوں نے کیا الزامات لگائے, کیا کیا باتیں کری حکومت کے لیے, کیا کیا انہوں نے چیزیں بتائی. تو کچھ تو شرم آنی چاہیے یاسر بھائی, کچھ تو بندہ احساس کرے. آج آپ اندازہ کریں یاسر بھائی کہ رات میں آج کل جو پورے پاکستان کا یہ حال ہے مہنگائی کا, کہ ماں سوچتی ہے کہ بچوں کے لیے دودھ لوں یا دوائی لوں ان کے لیے. ان کو تھوڑا سا احساس نہیں ہے, تھوڑا سا یہ نہیں سوچتے یار کیا بچوں کا کیا فیوچر ہے. اور پھر تم بچے جب جاتے ہیں, دیکھیں اسپتال میں کوئی بھی ماں باپ لے کے جاتا ہے اپنے بچوں کو تو صحت مند کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے, اس کی بیماری دور کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے. اللہ بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا, یہ بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے. ابھی رحمان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی ہمارا, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں اور یہ بات فیکٹ ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی آپ نے آباد کی ہوئی ہے اس شہر کے اندر, جو کہ دنیا کا ایک بڑا شہر جس کو سمجھا جاتا ہے. 90 ممالک سے زیادہ یہاں پر آبادی ہے, اور وہاں پر آپ کے پاس ٹائٹل کس طرح کے ہیں, دنیا کی سب سے برا تباہ حال انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے, دنیا کا ورسٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم آپ کے پاس ہے, دنیا کا ورسٹ سینیٹیشن سسٹم آپ کے شہر میں, دنیا کا ورسٹ پانی کا سپلائی سسٹم آپ کے پاس ہے. آپ ورسٹ پولیسنگ, ورسٹ آپ کی ایڈمنسٹریشن, کسی بھی انڈیکس کو اٹھا کے دیکھ لیں, پرسپشن انڈیکس دیکھ لیں آپ یہاں پہ, سب میں آپ کو جو ہے وہ زیرو ہی نظر آئیں گے. جی یاسر بھائی, آپ تھوڑی سی اور مختلف چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. کہ بھائی نے جیسے بات کری, آپ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ بچوں کو تعلیم دیں, روزگار دیں. یہاں ایم اے کیے ہوئے, ایم فل کرے ہوئے بچے جو بائکیاں چلا رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. آپ روزگار کس طرح دے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا, کراچی کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ پیزا ہٹ میں نوکری کر رہا ہے. بالکل. آپ اس کی تعلیم آپ اپنے منسٹروں کی تعلیم دیکھیں, جو آپ کے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ منسٹر, ان کو اسلامی تعلیمات دیکھ لے آپ یا دنیائی تعلیمات دیکھ لے, ان کو الفاظ حلف نہیں لے سکتے یار. وہ جس عہدے پہ ہیں ان کو ان کی سپیلنگ نہیں آتی. یہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے میڈم, حلف جو آپ دہرا رہے ہیں, آپ کے ساتھ والا بندہ دہرا رہا ہے. آپ دیکھیں نا کئی صوبوں کے اندر ابھی بڑی منسٹریاں ملی ہیں تو وہ دہرا نہیں سکتے الفاظ, وہ اپنے نام نہیں, اللہ کا نام صحیح سے نہیں لے سکتے. اور آپ یہاں کراچی کے نوجوانوں کی آپ روزگار کی طرف دیکھیں, خدا کا واسطہ ہے, ہاتھ جوڑ کے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں, ابھی بھی وقت ہے. یہ عوام کا بہت برا حال ہے. یہ اپوزیشن اور حکومت کی یہ بول کھیل لے, ایسا ہی ہے, ان کو دیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا گل نوید صاحب کی یہ صورتحال واقعتاً ہمارے شہر کی ہے. صوبے کی بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے, مگر یہ کہ شہر کراچی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انٹیریئر کے اندر اس طرح ایک ہاسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ آؤٹ بریک ہوا ہے HIV کا. اب آپ یہ سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ پہلے آپ پولیو سے جوجھ رہے تھے کہ پولیو آپ کے ملک سے ختم نہیں ہو رہا تھا, اس کا نتیجہ ایونچولی پتہ ہے کیا نکلے گا؟ یہ سٹوری ایسے ختم ہوگی کہ پھر پوری دنیا آپ کے اوپر پابندی لگا دے گی, آپ کو کہیں بھی پوری دنیا میں ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا. پھر یہ جو انویسٹمنٹ آپ کھیل رہے ہیں نا, یہ سارے کھیل آپ کے ختم ہو جائیں گے. اور اگین ون لاسٹ ورڈ, ایک اور چیز اس میں اضافہ کروں گا کہ یہاں پر فوراً وفاق کو انٹرونشن کرنی ہوگی رائٹ اوے, کیونکہ بہت ہی زیادہ حساس معاملہ ہے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اگر اس کا آؤٹ بریک جیسے کہ ہو چکا ہے آلریڈی, اگر یہ اسپریڈ ہو گیا شہر میں تو پھر یہ کنٹرول سے باہر. یاسر بھائی ایک بات میں اور آپ سے ایک بات کی طرف توجہ لے کے جاتا ہوں. دیکھیں, پولیو ایسی بیماری ہے کہ پولیو اگر کسی بچے کو ہو جاتا ہے یا بچی کو ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی اس سے متاثر رہتا ہے, لیکن وہ بچہ ہی رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ وہ بچہ. لیکن اگر کسی بچے کو ایڈس ہو جاتا ہے, اب وہ پوری زندگی اس دائرے میں رہے گا کہ اگر اس کا کوئی استعمال ہوئی ہوئی چیز, میڈیسن, کوئی ٹیکا, تو وہ پھیلاؤ کا باعث بنے گا. اس سے پورے معاشرے کو, پھر آپ دیکھیں نا اس کے ماں باپ, فیملی ممبران, پھر اگر اس نے شادی کر لی تو آگے کیا معاملات. ابھی اس کی طرف بھی آئیں گے, یہ ایک بڑا اہم معاملہ جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. رحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی تو ہم انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے شہر کے اندر, لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی اس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ ہاؤسنگ کی طرف جائیں. اس سے پہلے ایک پروگرام آیا تھا, آئی ڈونٹ نو کس طرح انہوں نے مٹیریلائز کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ وہ سن کے اچھا لگ رہا تھا کہ اگر آپ بینکس کے ذریعے اس کو فائنینس کرواتے,
ایک عام آدمی کی ریچ میں ہوتا، وہ ہاؤسنگ کی طرف جاتا، بینک سے لون لیتا ہے، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہاؤسنگ کی نیڈ کو اسی طرح فلفل کیا جاتا ہے، مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی نہ کریٹ کی جاتی ہے، نہ اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اور پلس یہ کہ ابھی تک تو میں کنفیوژن کا شکار ہوں کہ ریئل اسٹیٹ آیا ہمارے یہاں انڈسٹریز کو کہا بھی جائے یا نہیں کہا جائے. آپ ذرا فرمائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے لاسٹ کوشچن کیا تھا کہ ہم نے جو اپنے پروڈکٹیو یونٹس ہیں ہم اس میں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں، تو بڑا اچھا آپ کا کوشچن تھا. تو پہلے تو میں اس کی طرف آپ کو جواب دے دوں کہ دیکھیں ہم نے اپنے ریجن میں لاسٹ 2025 میں اس جنگ سے پہلے جو امارات کی دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تھی اس کی جو ٹرانزیکشنز تھیں وہ $512 بلین تھی. اور یقین کریں کہ انہوں نے اس طرح اپنی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو پروموٹ کیا کہ وہ دنیا کے ٹاپ آف دی لسٹ کنٹریز میں آ گئے. اور بدقسمتی سے پاکستانیوں کا تقریباً $25 بلین ان کی مارکیٹ میں لگا. اگر یہ پیسہ ان کی مارکیٹ میں نہ جاتا، آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوتی، آپ بھی ایسے ہی شہر ایسا ہی انفراسٹرکچر اس شہر کو دے کے یا دیگر اپنا کیا کہتے ہیں شہروں کو دیتے، تو یہ پیسہ پاکستان میں پارک ہوتا. پاکستان میں پارک ہونے کی وجہ سے کیا چیز آتی کہ انڈسٹری چلتی، پاکستان کی مارکیٹ میں پیسہ آتا. اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی پیسہ پاکستان میں بیچتے ہیں اس کا 60% ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے آتا ہے. ہر سال 25-26 بلین ڈالرز جو ہیں وہ صرف ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ لے کے آتی ہے اس ملک میں. اگر آپ کی یعنی کہ بہترین قسم کے جیسے DHA کی ہم ایک مثال دیتے ہیں یا بحریہ ٹاؤن کی مثال دیتے ہیں، ایسی آپ کی نمبر آف سکیمز ہوں، آپ کی پالیسیز درست ہوں، آپ کے ٹرانزیکشن ٹیکس یعنی کہ کم ہو تو یہ پیسہ پاکستان میں آئے گا. پاکستان میں پیسہ آئے گا تو آپ اس کو زراعت پہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ کو اس کو شہروں کے انفراسٹرکچر پہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ اس میں غربت دور کرنے پہ بھی لگا سکتے ہیں. کیونکہ یہ وہی شعبہ ہے جو یعنی کہ اتنی بڑی جو پیسہ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہے. یہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، یہ میں آپ چائنا دیکھ لیں، آپ USA دیکھ لیں، آپ یورپ دیکھ لیں، ان کی سب سے بڑی انڈسٹری یہی ہے. ہر ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری یہ ہے، لیکن اس کو پازیٹیو دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی جو آپ نے ابھی شہر کے انفراسٹرکچر کی بات کی یا دیگر چیزوں کی بات کی، یعنی کہ ہمارے لیے ایک باعث شرم ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو بجٹ پیش کیا گیا وہ 60 بلین روپیز کا ہے. اب جب ہم اس کو ہم اپنے دیگر خطے کے اپنا شہروں سے ہم جب کمپیئر کرتے ہیں تو جو ڈھاکہ بنگلہ دیش کا شہر ہے اس کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 157 بلین روپیز کا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ. اس کے بعد اگر ہم انڈیا کا دیکھتے ہیں تو دلی کا جو بجٹ ہے وہ 3.2 ٹریلین پاکستانی روپیز پہ بنتا ہے. تو آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، آپ کیا اس شہر میں ترقی کریں گے یا اس شہر کے انفراسٹرکچر میں کریں گے؟ اس شہر جو پاکستان کے ریونیو میں 65% جنریٹ کرتا ہے، تو اس کو 300 بلین کی ضرورت ہے، اس کو 400 بلینز کی ضرورت ہے. آپ کیوں نہیں دیتے؟ وفاق کو بھی چاہیے، صوبائی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، اور جو ہماری سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ بھائی اس شہر کا خیال کریں. یہ شہر کی ترقی کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا. اس شہر میں بہت برا حال ہے، انفراسٹرکچر تقریباً تباہ ہو چکا ہے. تو آپ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ یعنی کہ اگر یہ ہم تو کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں 80% اپنا پارٹیسپیٹ کرے ہمیں خوشی ہوگی. اور سندھ کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے جو ان کو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کا 96% صرف کراچی دیتا ہے. تو اگر ہم انصاف کی بات بھی کریں تو 96% اگر یہ دیتا ہے تو شہر میں 90% تو لگنا چاہیے سندھ کے بجٹ کا. لیکن چلیں آپ 90% نہ دیں، آپ 300 بلین روپیز دے دیں، 400 بلین روپیز دے دیں، اس شہر کا خیال تو رکھیں. اور دوسرا جو ہے ہمیں اس پاکستان دیکھیں ہر ملک کی کوئی اسپیشلسٹی ہے. جاپان جو ہے آٹو موبائل انڈسٹری میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے دنیا میں، جرمن جو ہے وہ اسٹیل انڈسٹری میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. اسی طرح چائنا جو ہے اس کی انڈسٹریلیشن جو دیگر ہے، خصوصی طور پر گارمنٹس یا دیگر ہے، اس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے. تو آپ کے ملک کی کیا اسپیشلائزیشن ہے؟ آپ اس وقت ٹیکسٹائل میں تو پرفارم کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے جو آپ کا ایک نام تھا دنیا میں. اب اس کے بعد چلیں آپ کو ایک سیکنڈ آپشن لینا ہے. آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کو ریئل اسٹیٹ کو آپ کو ترقی دینا پڑے گی.
آپ جب ترقی دیں گے تو اس ملک میں پیسہ آئے گا. رحمان صاحب لیکن پرائیورٹائز بھی تو کرنا پڑے گا. دیکھیے پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئی برانڈ اسٹیبلش ہونے ہی نہیں دیتے. آپ کے یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ شہر کراچی کے اندر ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے, ایک آرڈر کے اوپر جناب اس کو ڈیمولش کر دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک پہلی آلریڈی ایک برانڈ ہے, وہ زیر تاب ہے, سارے اوورسیز نے وہاں پہ پیسہ پارک کر دیا وداؤٹ نیمنگ دا پروجیکٹ, سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے, پھر رہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس. اب آپ مجھے بتائیں, جو ہمارے پاس کوئریز آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ بتائیے, آپ کہتے ہیں پاکستان میں پارک کریں, وہاں پہ لیکوڈیٹی نہیں ہے. آپ کی مارکیٹ میں چلیں, مان لیا لیکوڈیٹی ہے, پارک ادھر کریں, آپ کے برانڈ کی کوئی گارنٹی ہے؟ جو ہم نے 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی پراپرٹی وہاں پہ اون کی تھی, اب اس پراپرٹی کا کیا حال ہوا ہے؟ اب وہ 20 لاکھ روپے میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ کریں گے کہ اپنی ساری عمر کی جو کمائی ہے وہ یہاں پہ لگائیں, اور اس کے بعد اس کا 20% بھی اگر ان کو ریٹرن مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اب وہ ان کو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ چکے ہیں. ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ٹرسٹ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ بتائیں نا. جی بالکل, آپ نے صحیح اپنا کیا کہتے ہیں نشاندہی کی کہ ہماری ملک میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جس سوسائٹی کی آپ نے بات کی, یہاں پر بلین آف ڈالر اوورسیز پاکستانیوں کا لگا, پاکستانیوں کا لگا, اور یہ شہر کی سب سے بڑی سوسائٹی کی صورت میں سامنے آیا. پھر آپ کے ادارے حرکت میں آ گئے. تو کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی کیوں نہیں کسی چیز کو روکتے؟ اگر وہ غلط تھی تو اس کو روکنا چاہیے تھا. اب جب سب کا پیسہ پارکنگ ہو گیا, تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ گئی, اس کے بعد آپ کے آرڈرز آ گئے کہ یہ انلیگل ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی ایجنسیز کے لیے, آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے, آپ کی عدلیہ کے لیے اور آپ کے حکمرانوں کے لیے, سب کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ دیکھیں جو سرمایہ دار یا جو سرمایہ کار ہے اس کا کوئی دین یا مذہب نہیں ہوتا. اس کا مذہب یہ ہے کہ آپ کو پیسہ ملے گا, نفع ہوگا تو وہ انویسٹ کرے گا. اگر اس کے پاس آپ ایسا نقصان ہوگا تو دوبارہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے ایگزیکٹلی کہ ہم پیسہ رکھنا, جس کے پاس رکھتا ہے اس کا تو کوئی ایمان اور مذہب ہو سکتا ہے, لیکن پیسے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایسے ٹاپک کنٹینیو کریں گے. یہاں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک. بریک سے جانے سے پہلے یاسر ہم بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے. ایک بہت اہم سیکٹر ہے ایجوکیشن سیکٹر, جس پر جتنی بات کی جائے یاسر کم ہے, کیونکہ ہم نے جس طرح ابھی بات کی, رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اسکول میں بھی موجود ہیں بچے, بات کریں کہ گورنمنٹ اسکول کا کیا حال ہے, عمارتوں کا ان کی کیا حال ہے, وہاں پر اساتذہ کا کیا معیار ہے, وہاں پر تعلیم کا کیا معیار ہے. نوید صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح یہی بات چل رہی ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہونا, یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اس کے بعد جو اسکول میں موجود ہیں ان کی بھی آپ دیکھیں کیا تربیت ہو رہی ہے, کیا تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. یہ ایک اور ہمارا چیز اس میں, جو جس کانسٹیچوئنسی سے بلانگ کرتے ہیں, وہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ کچی آبادی اس کو کہا جاتا ہے. ہم ویری سوری یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ بڑا افسوس ہوتا ہے, بٹ وہاں پہ اسکولنگ کی کیا حال ہے؟ ابھی تو یہ ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, اسکولز کا بھی ذرا شاہ صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. شاہ صاحب فرمائیے. یاسر بھائی, اسکولوں کا بھی وہی حال ہے جو اسپتالوں کا حال ہے, اور وہ پرائیویٹ اسکول مافیا ہے, انہی کے ہاتھ میں چھوڑ دیا حکومت نے. اچھا, جو کے ایم سی کے اسکول تھے ان کا تو وہ حال ہے کہ بس عمارتیں شاید باہر سے پینٹ کری ہوئی ہیں, کچھ ٹائلیں لگا دی ہیں, لیکن اندر کا آپ دیکھیں تو ڈیسکیں تک نہیں ہیں, واش روم تک نہیں ہے. چھوٹی بچیاں تو آپ بھیج ہی نہیں سکتے, نہ بچوں کو بھیج سکتے ہیں اسکول کے اندر. اچھا, آپ پھر چلے جائیں نقل مافیا, آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر سال پیپر لیک ہو جاتا ہے. میٹرک کا آپ دیکھ لیں, 9 کا دیکھ لیں, اور پھر یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں آپ داخلوں کے لیے جائیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ فکس کہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیٹ کے اتنے دینے پڑیں گے اور یہ دینا پڑے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہتا چلوں کہ یاسر بھائی دیکھیں, الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان پہ ہمیں فخر ہے, اور پاکستان کے جو ادارے ہیں, اداروں کی غلطی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. اگر سیلاب آتا ہے تو ہماری افواج پاکستان آگے فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے. اگر ملک میں بدامنی ہوتی ہے تو ہماری افواج پاکستان کھڑی ہوتی ہے. ہماری پولیس کی آپ دیکھیں قربانیاں کتنی ہیں. آج آپ رنگی ٹاؤن کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ پولیس کے بہترین افسران موجود ہیں, جیسے ایس ایس پی ہمارا ہے ویسٹ کا, یا معراج انور لے لیں, یا خمیسو خان, یا یوسف شہباز یوسف. یہ بہترین افسران ہیں جنہوں نے منشیات اکھاڑ کے پھینک دی, منشیات فروشوں کے لیے ایک قہر بن گئے. لیکن اگر آپ پولیس کے اندر
سیاست ڈالیں گے, سیاسی مداخلت شروع ہو جائے گی اداروں کے اندر, تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ بھلے ایس بی سی ہو, بھلے وہ کے ایم سی ہو, بھلے وہ ٹاؤن سسٹم ہو, جب سیاسی مداخلت آپ کو روکنی پڑے گی. اچھا, اس کے لیے بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ جزا اور سزا کا قانون لے کے آئیں, جو ہر دفعہ میں گفتگو میں ایک بات کہتا ہوں. دیکھیں, پاکستان الحمدللہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. ہمیں کسی کے آگے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمام چیزیں دی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا کہ جس طرح انہوں نے ایران اور امریکہ کے بیچ کے اندر امن کروایا, پورے دنیا کے اندر امن ہوا, تو اس کے اندر ہماری افواج کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ کی ساری بات بالکل بجا ہے. لیکن میں یہاں پر آپ سے ایک چیز کے اوپر ضرور اختلاف کرنا چاہوں گا تاکہ دیکھنے والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں, ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں, بہت سارے وسائل ہیں. وہ کیا وسائل ہیں جو ہم پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ان وسائل کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس گیس 500 سال کی تھی 60 سال میں ختم کر بیٹھے, یا پھر کون سے وہ چونے کے پتھر اور پہاڑ نکل رہے تھے جس سے آپ تاج محل بنا رہے تھے یا اس طرح کی چیزیں بنا رہے تھے؟ کوئی یہ ریالٹی نہیں ہے. اب آپ کو سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ نے ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ, اس کو نکال کر اگر یہ بات سمجھا دیں کہ جو کسی بھی ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا, اس کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے, جو وسائل جس کو ابھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ ہوتا ہے ہیومن کیپٹل, انسان, وہ جو نفوس وہاں پر آباد ہوتے ہیں, یہ دماغ جو اللہ نے عطا کیا ہے, یہ ہے سب سے بڑی آپ کی طاقت. اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. جب یہ باشعور ہوں گے, انسان بنیں گے, تبھی جا کر یہ جو ہے وہ اپنے ملک کا نام روشن بھی کریں گے اور مثال قائم کریں گے. تو خدا کا واسطہ ہے, آج میں ہاتھ جوڑ کے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ چونے کے پتھروں سے, گیس کے ذخائر سے, یہ منرل سے, ان سب خرافاتوں سے باہر آئیں. یہ جو انسان یہاں پر آباد ہیں, یہ ہے آپ کی اصل طاقت. شاہ صاحب مجھے معاف کیجیے گا, میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں. یاسر بھائی, آپ کی رائے کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چند باتوں کی طرف توجہ دینا ضرور. دیکھیں, دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں سمندر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاپان جیسے ملک کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. آپ ریشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, وہ ہمارے لیے اگر وہ پاکستان کے لیے آگے پیچھے ہے تو اس کی وجہ ہے. اچھا, یہ وہ چائنیز ہیں جب 1970 میں پاکستان میں حبیب بینک پلازا کو دیکھ کے بولا یہ کس نے بنایا, اور یہ عجوبہ کہاں سے, اور یہ جاپان کی آپ مثال دے رہے ہیں. جاپانی یا جب ڈبل ٹیکر بسیں چلتی تھی 60s میں اس کراچی کے اندر, تو یہ مثالیں دیتے تھے. اصل میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کری ہے. ہم زرعی ملک بھی ہیں, ہم ماشاءاللہ گندم پیدا کرنے والے بہترین ممالک, کپاس کے اندر آپ دیکھیں ہے ابھی بھی ماشاءاللہ, دیکھیں کئی ممالک سے بہتر ہے. اگر ہم دنیا کی امپورٹ کرتے ہیں کاٹن, دیکھیں اگر آپ سوچیں گی کہ میں کمپیئر کروں کہ دنیا کے اندر 7 مطلب بڑے ممالک کی آپ مثال لے لیں, تو اس میں پاکستان کی آپ رتبہ دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے, پاکستان کی آبادی دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے. آپ انڈیا کی مثال دیتے ہیں, وہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب پہنچ گیا. ریشیا کی, چائنا کی مثال ہمیں دیتے ہیں تو پورے 2 ارب کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب ان ممالک کی مثال دے رہے ہیں 24 کروڑ لوگوں کے اندر. ہمیں صرف حکومت بہتر چاہیے, ہمیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ بہتر چاہیے, ایماندار چاہیے. وہ سوچیں کہ یہ جو غریب کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان میں کاپر ہے, پاکستان میں کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے ممالک بھی پاکستان کے محتاج ہیں. سر ہمارے یہاں کنزیوم ہو رہی ہے, دنیا کی سب سے مہنگی بجلی ہم کنزیوم کر رہے ہیں. سیمنٹ ہم ڈبل ریٹ پر, ڈبل ریٹ ہے دنیا میں 700 ہے اور ہمارے پاس 1400. اصل میں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ حکمران ہے نا. آپ اداروں کو تو نہیں کہہ سکتی, نہیں اداروں کی بات نہیں ہے, لیکن شاہ صاحب حکمرانوں کی سرغلطی ہے نا. آپ ان لوگوں کے لیے تھوڑے سے چیک ہے یہ سر, ہمارا بھی تو مائنڈ سیٹ. سر دودھ میں پروڈکشن میں آپ کو بتاؤں, پاکستان 6 نمبر پہ تھا, 5ویں نمبر پہ پوری دنیا میں, اور دنیا کا جو ورسٹ جو دودھ ہے وہ پاکستان کے اندر ملتا ہے. دنیا کا سب سے مہنگا چیز, بٹر, یہ وہ جو پروڈکٹ ہیں اگر کچھ لوکلی بن بھی رہی ہیں وہ پاکستان کا. اور پاکستان یہ واحد ملک ہے جو دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے جو ملک پروڈیوس کر رہا ہے, اس کے باوجود یہاں پہ چیز, بٹر باہر سے منگوایا جاتا ہے. میں کیا بتاؤں یاسر بھائی, دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو توجہ, حکومت کی آپ ریٹ دیکھیں, آپ چکن کے ریٹ لے لیں یا میٹ کے یا کسی بھی آپ چیز کے ریٹ لے لیں, اس ریٹ کو دیکھیں اور بیچنے والے جہاں وہ بک رہا ہے اس کو دیکھیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جا کے چیک اینڈ بیلنس کرے. اگر کوئی بندہ مہنگی چیز بیچ رہا ہے, اب وہ ایک کلاس والی چیز آتا ہے نا چیک کرنے کے لیے, آپ کے یہاں آتا ہے نا ایک DC آتا ہے, ڈالے کے اندر پیچھے 3 موبائلیں ہوتی ہیں, 20,000 روپے, 20,000 اس کا وہ جو ہوتا ہے ریٹ کرنے کا فکس ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ریٹ کر جاتا ہے تو پھر وہ جب ٹھیلے والے کو چیک کرتا ہے, مطلب میں کیا بتاؤں, یہ سب کچھ ادھر ہی ہو رہا ہے. ہماری بھی دیکھیں عوام کی کیا غلطی ہے, عوام کو اب حقیقی نمائندے چننے پڑیں گے.
عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک بریانی کی پلیٹ پر ہمیں بکنا نہیں ہے. یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ 5 سال کے بعد پھر کبھی نظر نہیں آئے گا جیتنے کے بعد. یہ ہمارے بیچ کا نہیں ہے بندہ. ہم چنتے ہیں ان لوگوں کو جو اچھے بڑے بڑے جھوٹ بول کے جاتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اب دعووں کا وقت نہیں ہے. دیکھیں ہمیں چننے میں بھی فرق ہے نا, ہماری مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنا پڑے گا. میں رحمان صاحب کی طرف آتا ہوں. ابھی جیسے شاہ صاحب نے بات کی, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ جناب 1 کروڑ 1.5 کروڑ نوکری دی جائے گی, 50 لاکھ کچھ گھر بنا کے دیے جائیں گے, 300 یونٹ فری دیے جائیں گے, یہ دیا جائے گا, وہ دیا جائے گا. مطلب آپ اندازہ لگائیں, یہ براک اوباما امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ تھے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہ اپنی ہیلتھ پالیسی جب وہ اپنی الیکشن کیمپین رن کر رہے تھے تو وہاں پر وہ بتانے لگے کہ میں اس طرح ریفارم لے کر آؤں گا. تو ان کے جو فالوور تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گڈ لکنگ نہیں ہیں, آپ ہینڈسم نہیں ہیں, آپ انگلینڈ میں نہیں رہے, یہ نہیں رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ساری بات, صرف یہ بتا دیں ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے اور کہاں کٹ لگائیں گے. اس کو جواب دینا پڑا. یہ ہے فرق وہاں پہ اور یہاں نہیں کرتے. ہمیں تو ہینڈسم نظر آنا چاہیے, گڈ لکنگ نظر آنا چاہیے, چپل پہنے تو اسٹائل ہو, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کا اس کا طریقہ ہو. یہ قوم کا مزاج ہوگا. پھر کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں اچھے لوگوں کو چنیں. کیا کیا جائے ذرا فرمائیے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پالیسیز ہے اس کا فقدان ہے, آپ کی ول نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے, اب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش یا چائنا نے اپنی پاورٹی کیسے کم کی. بتائیں. انہوں نے کیا کیا, بنگلہ دیش میں سمال میڈیم انڈسٹری کو پروموٹ کیا, جو گھریلو صنعت تھی اس کو پروموٹ کیا, اور ان کو سمال لونز دیے, نہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح آپ نے بھیک دی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا 500-550 بلین روپیز جو آپ اس پروگرام پہ رکھتے ہیں, اس کو غربت ختم کرنے کے لیے اگر آپ رکھیں گے تو یہ جو ملک ہے اس میں سمال انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے, گھریلو صنعت کو پروموٹ کریں گے تو یہ غربت ختم ہو جائے گی. اسی طرح چائنا نے بھی سیم ماڈل اپنایا کہ سمال انڈسٹریز کو, گھریلو صنعت کو پروموٹ کیا. ہر جگہ کے اوپر, ہر شہر میں, ہر علاقے میں انہوں نے ایک زون بنایا انڈسٹری کہ یہاں پر یہ چیز بنے گی, یہاں پر یہ چیز بنے گی, یہاں پر یہ چیز بنے گی. آہستہ آہستہ پاورٹی ختم ہو گئی. اور یہی ماڈل پاکستان میں اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ جس علاقے کی جو اسپیشلسٹی ہے وہاں کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں. اور دوسری جو فوڈ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, آپ کا ہم 27-26% جی ڈی پی میں ہماری زراعت حصہ ڈالتی ہے. تو ہمارے لیے اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے $6 بلین کی جو فوڈ تھی وہ ایکسپورٹ کی, اور $10 بلین کی فوڈ ہم نے امپورٹ کی. تو جب آپ کا جی ڈی پی میں 27% حصہ ہے تو آپ کی ایکسپورٹ میں بھی 27% حصہ ہونا چاہیے. تو آپ کا تو زراعت کچھ اپنا اس کا حصہ دیکھ لیں, صرف $6 بلین ہے. تو آپ کو پالیسیز کی ضرورت ہے, اچھے ذہنوں کی ضرورت ہے, تعلیم یافتہ معاشرے کی ضرورت ہے. دنیا کو اس وقت اسکل پرسنز کی ضرورت ہے. آپ ایک اپنا سکلز کے لیے کورس اچھے متعارف کریں. جیسے دنیا میں اس وقت نرسز چاہیے, تو آپ کے پاس اتنی یوتھ ہے, اتنی آبادی ہے, تو آپ دنیا کو ان کو اپنا ڈگری ہولڈر دیں اور ان کو اچھی طرح تعلیم دیں, ان کو پروموٹ کریں. دنیا کو الیکٹریشنز کی ضرورت ہے, دنیا کو پینٹ کرنے والوں کی ضرورت ہے, دنیا کو پلمبرز کی ضرورت ہے, دنیا کو راج مزدور کی ضرورت ہے, دنیا کو مستری کی ضرورت ہے. تو ان کو آپ سکلز کو چھوٹے چھوٹے ڈپلومے 6 ماہ کے 1 سال کے تعلیم دیں اور دنیا کو پروموٹ کریں. آپ کے پاس آپ کا اس وقت جو ہتھیار ہے وہ آپ کی یوتھ ہے, کیونکہ پاکستان دنیا میں شاید واحد ملک ہے جس کی آبادی 65% یوتھ پر مشتمل ہے. لیکن اب اس جو آبادی کا برڈن ہے, جو بوجھ ہے, اس کو آپ کو پازیٹیو کنورژن کی ضرورت ہے. ان کو آپ تعلیم دیں, تعلیم دینے کے بعد دنیا کو ایکسپورٹ کر دیں, آپ کے ملک میں ترقی آئے گی. اس کے بعد اپنی پالیسیز چینج کریں, سمال میڈیم گھریلو انڈسٹری کو پروموٹ کریں, لوگوں کو لونز دیں. اب آپ کے پاس جو قائبر ریٹ ہے جو آپ لون دیتے ہیں بینک سے, اس کا آپ ہائیسٹ ہے. تو اتنے ہائیسٹ مارکر کے اوپر کون انڈسٹری لگائے گا؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی کہ آپ اگر ہم پچھلے 25 سال سے 20 سال سے دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں $20 بلین, $25 بلین, $30 بلین, بس اسی سرکل میں. اسی دوران میں ویتنام یا دیگر جو ہمارے ہم اثر ملک تھے, یا بنگلہ دیش ایون تھا, یا انڈیا تھا, وہ کس جگہ پر کس جگہ پر پہنچ گئے. یعنی کہ آپ وہیں کھڑے ہیں, آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں. آپ دعوے تو بہت بڑے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, لیکن آپ کرتے نہیں ہیں.
آپ آئی ٹی میں اس وقت جو دنیا اپنا کیا کہتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں کمپیئر کریں تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو پروموٹ کریں، اپنی یوتھ کو تعلیم دیں، تربیت دیں، آپ دنیا میں آئی ٹی میں مقام پیدا کر سکتے ہیں. آپ کا رجحان بھی ہے، لیکن اصل ضرورت ہے پالیسیز کی، اصل ضرورت ہے تعلیم کی، اصل ضرورت ہے ول کی، اصل ضرورت ہے اپنی یوتھ کو پروموٹ کرنے کی. وہ جب تک آپ میں ول پیدا نہیں ہوگی پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے سوچنا ہے. اب گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خصوصی جو پالیسیز میکرز ہیں، جہاں سے پالیسی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی سوچنا ہے اور جنرل پبلک کو بھی سوچنا ہے. پھر اگر جب ہم ایک مشترکہ پالیسی اپنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. اور یہ وقت انشاءاللہ اب آنا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں آپ مارکہ حق کی مثال دیتے ہیں. آپ کو دنیا میں آپ کا نام ہوا، آپ کو عزت ملی. اسی طرح آپ نے ایران کی جنگ جو بند کروانے میں یو ایس اے میں کردار ادا کیا، آپ کو دنیا میں عزت ملی. لیکن آپ کو یہ عزت اب حقیقی معنوں میں ملنی چاہیے. عزت آپ کو زیادہ کب ملے گی جب آپ یہ جو آپ کا 2.5 کروڑ بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا اسکولوں سے باہر ہے، جب ان 2.5 کروڑ بچوں کو آپ تعلیم یافتہ بنائیں گے، اسکولوں میں جگہ دیں گے، تو آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت ملے گی. اسی طرح آپ اپنی یوتھ کے لیے کوئی تعلیم کا پروگرام دیں گے تو اس سے بھی زیادہ ملے گی آپ کو. ایمرجنسی بیسس کے اوپر آپ نے وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنا ہے. انفیکٹ ابھی آپ ویتنام کی بات کر رہے تھے، فارمر پریزیڈنٹ ویتنام کے تھے ہو چی من، انہوں نے یہ جنگ کے دوران بھی اس چیز کو میک شور کیا کہ بچوں کے اسکولنگ کا جو سسٹم ہے نا، یہ چلتا رہے. جب امریکن سے وہ لڑائی کر رہے تھے، ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ان کی ایکسپورٹس کی $400 بلین کو کراس کر رہے ہیں. یہ ریالٹی ہے. بالکل. آپ کے پاس نوید صاحب، معیار کیا ہے ہماری تعلیم کا؟ ابھی میں چائنا کے حوالے سے پڑھی تھی کہ چائنا میں جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہر جو ڈسٹریکشنز ہے، کانسرٹس ہو گئے، کوئی بھی گیدرنگ ہو گئی، سوشل گیدرنگ، وہ بند کر دی جاتی ہے وہاں پر. یہ رول ہے وہاں کا. اور جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر چیٹنگ اور اس طرح کے ڈیوائسز لگا لیتے ہیں اور بالکل میرٹ نہیں ہے. تو کیسے بہتر ہو یہ شعبہ ہمارا؟ اصل میں دیکھیں، ہمارے تمام آپ سرکاری اداروں میں چلے جائیں، 90% آپ کو بنا کرپشن کے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بنا رشوت کے. آپ کوئی ادارہ دیکھ لیں جو عوامی پہنچ میں ہے. شاہ صاحب 10% لوگوں کو دے رہے ہیں اسپیس، ٹھیک ہے، چل 90% مطلب ہر جگہ دیکھیں اچھے برے لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو زیادہ تر جب سرکاری سیٹ پر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ رشوت دے کے آیا ہے، تو اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس کو بس 1 سال 2 سال میں اس سے ڈبل ٹرپل کرنا. بتایا بھی یہی جاتا ہے نوکری دیتے وقت کہ تم 1 سال میں کور کرو. اب ہمارے جب نوجوانوں کو جن کی مطلب جو لائق ہیں اس نوکری کے، جو قابل ہیں، جن کی تعلیم کا معیار ہے، اب ان لوگوں کو جب نوکریاں نہیں ملتی تو بائکیا، پیزا ہٹ، یا اگر یہاں سے بھی وہ مایوس ہو جاتے تو پھر نشے کی طرف جاتے ہیں. اب پاکستان کے اندر خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں، آپ کالجوں میں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک محترمہ تھی بڑی، وہ چیخیں مار رہی تھی، بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی. شکر ہے ہمارے اداروں کا کہ انہوں نے اس کے اوپر کارروائی کری، اس کو کچھ سبق دیا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اداروں کو کھل کے سامنے آنا پڑے گا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. اور یہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان ڈپارٹمنٹ میں کم سے کم 1-2 لوگ بٹھانے پڑیں گے، کیونکہ انہی کی وہ عزت اللہ دیتا ہے. کیونکہ وہی پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری آخری لکیر ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، صرف پاکستان. باقی آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ادارے کے اندر جائیں، سوائے فورسز کے اندر آپ کو ملے گا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم افواج پاکستان کے لیے. باقی لوگ بات کرتے ہیں اپنی قومیت کی، بات کرتے ہیں اپنی زبان کی، بات کرتے ہیں اپنی کرپشن کی. سوائے افواج پاکستان ہے جو کھل کر الحمدللہ پوری دنیا نے اللہ نے ان کو عزت دی پوری دنیا کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ انہی کا ہی کام ہے. اب ان کو کھل کے آنا پڑے گا، جس طرح بھائی نے کہا کہ ان کو سوچنا پڑے گا جہاں سے پالیسیاں بنتی ہیں اور جہاں سے باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جن کو ہم اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو بنی ہوئی ہیں تقریباً جو حکومت کر رہی ہیں پچھلے 18 سال سے، آپ دیکھ لیں کیا ہوا اس کراچی کے اندر، کس طرح کی سڑکیں تھیں اور آج کیا ہے. کراچی میں یاسر بھائی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں کراچی ایسا والے. یہ تو وہ سبجیکٹ ہے نا جس کے اوپر پھر دیکھیں بات کر چکے ہیں. گیس کا حال دیکھ لیں، لائٹ کا دیکھ لیں حال، تعلیم کا حال دیکھ لیں. اب یہ ہیلتھ کا جو میں نے آپ کو ابھی آپ کے پروگرام میں ایک بات ڈسکس ہوئی ہے ایڈس کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں مسائل دن پہ دن بڑھ رہے ہیں اور اس حد تک بڑھ رہے ہیں
کہ جہاں انسان کی واپسی نہیں ہے. جی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا رہے ہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے ہم نے ابھی بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑا جو سیریس ایشو ہے, جیسے رحمان صاحب نے بھی آگے تذکرہ کیا اس کا, کہ آپ کو آگے کے بارے میں سوچنا ہوگا. فیوچر تبھی ہوگا جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی, وگرنہ آپ صرف یہ امیدیں ہی لگاتے رہیں. لاسٹ ورڈ رحمان صاحب اگر اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں. یہی کروں گا کہ ایک ہم مثال لے دیں گے, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اور ڈیموکریسی کہتی ہے رائٹ مین آن رائٹ پلیس. لیکن یہاں پر پالیسی سے فیصلہ کیا کرتے ہیں, رانگ مین آن رائٹ پلیس. تو آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ اور جیسے بھائی نے بات کی کہ جب تک آپ اپنی قوم کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور لاسٹ بات میں یہ کروں گا کہ ابھی تک آپ ملک چلانے کے لیے 80,000 بلین روپیز جو ہیں وہ قرض لے چکے ہیں. اگر آپ 180,000 بلین روپیز بھی قرض لے دیں گے تو اس سے ملک نہیں چلے گا. ملک چلے گا صحیح فیصلے کرنے سے, صحیح پالیسی سے اور خودداری سے چلے گا. بالکل. بہت شکریہ رحمان صاحب اور نوید صاحب, آپ دونوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنے اہم موضوع پہ یاسر ہم نے بات. ایگزیکٹلی. اب یہ ٹیکس کلیکشن کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے بڑا کمپلیکس ہو چکا ہے. ویسے تو میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی, جیسے آپ نے اداروں کی بات کی, ایک آخری جملہ اور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو FBR کا ادارہ ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے رکھا گیا ہے, 22,000 سے زیادہ کے ملازمین اس کے اندر ہیں. اور ٹیکس کلیکشن کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس سیمنٹ کے اوپر ٹیکس لگانے سے, چائے کی پتی پہ ٹیکس لگانے سے, اور ان ساری کموڈیٹیز پہ ٹیکس لگانے سے, جس میں کوئی ہیومن ایفرٹ جو ہے وہ نہیں لگتی. یہ ہے آپ کی ریالٹی. آپ کو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی, بلکہ اگر آپ اس کو بند بھی کر دیں گے تب بھی آپ کو کوئی نقصان. بالکل. اس حوالے سے مزید ہم اپنے پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے, اور بہت ضروری ہے ان موضوع پہ بات کرنا, اور اگلے پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے, یاسر اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.